الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت کے حالات کے مطابق ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس دنیا کی بقا کا وعدہ مسلمانوں کے وجود سے، یعنی یہ دنیا اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اس دنیا پر ایمان والوں کا وجود قائم رہے گا۔ مسلمان اس دنیا پر رہیں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے جب تک اس روئے زمین پر رہیں گے تب تک یہ دنیا باقی رہے گی، اور جب اس دنیا سے توحید پرستوں کا وجود ختم ہو جائے گا، اللہ کے ماننے والوں کا، شریعت پر عمل کرنے والوں سے یہ دنیا خالی ہو جائے گی، پھر اس دنیا کا نظام اللہ تبدیل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والوں کا وجود نہ رہے، یعنی جب تک زمین پر اللہ کی پرستش کرنے والے رہیں گے، اللہ کو ماننے والے رہیں گے، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کے رسول کا قول ہے، تو ہمیں اس پر 100% یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایمان والوں کو، مسلمان والوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں کے ختم ہونے کا مطلب دنیا کا ختم ہو جانا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے۔ دوسری چیز، اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، وہ دین تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس دین کو اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ یہ دین سارے دینوں سے، سارے مذاہب سے اوپر رہے، اس دین کا غلبہ رہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بھیجا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک پھونک کر اللہ کی روشنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس دین کو مکمل کر، اللہ تعالیٰ اس دین کو مکمل کر کے رہنا چاہتے ہیں، چاہے کافروں کو کتنا ناگوار گزرے، دشمنوں کو اس دین سے کتنی تکلیف ہو، کتنی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر کے رہیں گے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام مذاہب پر اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا، اس دین کو بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مختلف روایات میں نقل کیا گیا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہو کر رہے گا، اسلام پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں، جب اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو پھر آج مسلمان پسے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کو آج دبایا کیوں جا رہا ہے؟ آج مسلمانوں پر دوسری طاقتیں کیوں غالب آ رہی ہیں؟ آج مسلمانوں کی شریعت کا مذاق کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آج اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کو معاشرے سے دور کرنے کی سازشیں کیوں کی جا رہی ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اللہ نے کہا کہ دین غالب رہے گا، مطلب یہ ہے کہ جب تک مسلمان دین سے جڑے رہیں گے تب تک مسلمان غالب رہیں گے۔ جب مسلمان دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے
تب مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے. دین آج بھی دین غالب ہے. آج بھی اگر آپ اپنے دین کا دوسرے دین کے مقابلے میں کمپائر کر کے دیکھیں گے تو کوئی دین اسلام کا کوئی مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا. آج بھی اگر کسی بھی غیر مسلم قانون دان کے سامنے اسلامی قوانین کی صحیح طریقے پر تشریح کریں گے تو وہ اس کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ اسلام تو صحیح ہے, اسلام تو فطرت کے مقابل ہے, فطرت کے مطابق ہے, اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے. لیکن قصور ہمارا ہے, ہم نے اسلامی تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیا. نہ ہمارے معاشرے میں اسلام ہے, نہ ہمارے کاروبار میں اسلام ہے, نہ ہماری دیگر چیزوں میں اسلام ہے. تو پھر کہاں سے ہم غالب آ سکتے ہیں؟ بلکہ ہم نے شریعت کو غلط طریقے پر اسلام استعمال کیا. ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اخلاق بدل گئے, ہمارا کیریکٹر بدل گیا, ہمارے اعمال بگڑ گئے. اب لوگ ہم کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں غلط تبصرہ کرنے لگے. آج جو اسلامی قانون پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے اور اسلامی قانون پر پابندی کی بات کی جا رہی, تو وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم ہیں. ہم نے اس کو صحیح طور پر سمجھایا نہیں, ہم نے عملاً اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو ظاہر کبھی نہیں کیا. ہم غلط طریقے پر عمل کر رہے ہیں, ہم غلط کام کرتے ہیں, ہمارا پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے, ہمارا کاروبار غلط طریقے پر چل رہا ہے, ہمارے گھریلو معاملات غلط طریقے پر چل رہے ہیں, جس کی غلط تصویر دشمنوں کے سامنے جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. تو ہم اس کا سبب بن رہے ہیں. اور یاد رکھیے, ظالم حکمران اس وقت مسلط ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سخت ہے, قوانین سخت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاگو کیے جاتے ہیں. کب؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم ظالموں پر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں, ظالموں پر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے. یعنی ہمارے اعمال غلط ہو جائیں گے تو غلط حکمران آئیں گے, غلط بادشاہ آئیں گے, غلط حکومت آئے گی, غلط طاقتیں غالب ہو جائیں گی, پھر وہ ہمیں تکلیف دے گی. یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے, یہ جو ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو ظاہر کیا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. دوسری طرف قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو بھی مصیبت, جو بھی تکلیف, جو بھی پریشانی مسلمانوں پر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے, اللہ کی مرضی سے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سخت حکم کب نافذ ہوتا ہے؟ جب ہمارے اعمال بگڑ جاتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ان فیصلوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھتا ہے, یہ جو ظالم ہم پر مسلط ہیں یہ اللہ کی طرف سے مسلط کیے گئے ہیں. یہ اگر وہ اس پر اللہ پر یقین کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جب تک اللہ کو راضی نہیں کریں گے تب تک یہ طاقتیں دور اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا, یہ یقین جس کے اندر ہوتا ہے یہدی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صحیح راہ کی طرف موڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں صحیح باتیں ڈالتے ہیں, اللہ تعالیٰ صحیح چیز اس کے سامنے کلیئر اور واضح کر کے پیش کرتے ہیں. اب اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو اس لیے کرنا کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے. حالات کچھ بھی ہو جائیں, ہمیں اللہ پر سے 1% بھی یقین میں ہماری کمزوری نہیں آنی چاہیے. اللہ ایسے حالات لا کر ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اپنے ایمان میں پکا ہے, کون اپنے ایمان میں کچا ہے. بعض مرتبہ بعض
کمزور ایمان والے سوچتے ہیں کہ اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے، شریعت اتنی ہے ایسی ہے، تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کیا شریعت غلط کہتی ہے؟ کیا اللہ کا وعدہ غلط ہے؟ کیا ایمان ان کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ دشمنوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، پھر وہ جو غلبہ ہوتا ہے، جو طاقت ہوتی ہے، اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ اور بڑھنا چاہیے اور شریعت پر پہلے سے زیادہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اللہ کے رسول یعنی شریعت کی باتوں پر ہمیں 100% عمل کرنا چاہیے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر آپ نہیں کریں گے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر آپ ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے، اللہ کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے، شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ دشمنوں کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، طاقتوں کے سامنے سر جھکائیں گے، تو اللہ نے فرمایا رسول کا کام یہ ہے کہ ہمارا پیغام ان کو پہنچانا ہے۔ ہمارے رسول کا کام پیغام کو کھول کھول کر، میسج کو کھول کھول کر آپ کے سامنے پہنچانا ہے۔ انہوں نے تو پہنچا دیا، اب آپ کا کام ہے ماننا نہ ماننا۔ اور کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے جو معبود ہے، پہلے بھی اللہ وہی تھے، آج بھی اللہ وہی ہے۔ حالات کچھ بھی ہو ہمیں عبادت اللہ ہی کی کرنی چاہیے، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو ہر حال میں بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ تو ایسے حالات میں ہمارا بھروسہ اللہ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی تدبیریں خود کرنی چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہمیں خود 100% شریعت پر عمل کرنا ہے، چاہے حالات کتنے سخت کیوں نہ ہو، قوانین کتنے سخت کیوں نہ ہو، ہمیں اپنی طاقت کے مطابق شریعت پر عمل کرنا ہے، ورنہ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ ایک کام یہ ہے۔ دوسرا، اپنی نئی نسل کو شریعت اور دین سے پوری طرح واقف کروانا چاہیے، بلکہ اپنے دین پر ان کو مطمئن کرنا چاہیے۔ آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری نئی نسل جو دین سے ناواقف ہوتی چلی جا رہی ہے، دینی مدارس سے ان کا تعلق کٹتا چلا جا رہا ہے، علماء سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کا خود اپنی شریعت پر بھروسہ نہیں رہا، ان کو خود اپنے اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا ہے، بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو نصاب تعلیم اور جو کورس ان کو پڑھایا جا رہا ہے، جو لیکچرز وہ سنتے آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے دین کے بارے میں ان کا اعتماد، ان کا ذہن بگڑتا چلا جا رہا ہے، ان کا اعتماد کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ ظاہر میں تو مسلمان نظر آتے ہیں، اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو اپنی نئی نسل کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ان کو دین سے قریب کرنا چاہیے، دین کے لیے ہم ان کو دین سے واقف کروانے کے لیے، دین پر ان کا بھروسہ اور اعتماد بحال کروانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم کو کرنی چاہیے۔ یہ علماء کا بھی کام ہے، یہ والدین اور سرپرستوں کا بھی کام ہے، اور علاقے کے ذمہ داروں کا بھی کام ہے۔ تیسری چیز، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے اسلامی قانون کی صحیح تشریح کرنی چاہیے، اپنے عمل سے بھی اور زبانی بھی، دعوتی انداز میں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، اس کے لیے یہ حالات آ جا رہے ہیں۔ آج بھی غیر مسلموں میں بہت سے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اچھی ذہنیت والے لوگ ہیں، ہمیں کم از کم ان کو اپنے دین کے بارے میں صحیح باتیں بتانی یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ وکلاء کو بلائیے، ڈاکٹروں کو بلائیے، سیاستدانوں کو بلائیے، جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کو بلائیے، ان کے سامنے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور ہمارا پرسنل اللہ کیا ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب تک ان کو ہم بتائیں گے نہیں، ان کو کیسے معلوم ہوگی چیزیں۔ آج میڈیا تو ہر چیز بگاڑ کر پیش کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کی ذہنیت بدلتی چلی جا رہی ہے۔ آج یہ ہمارا کرنے کا کام ہے، نہیں کریں گے تو پھر یہ جو
باقی ایماندار لوگ ہیں وہ بھی بگڑتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کی ذہنیت بن گئی تو انشاءاللہ یہ لوگ پھر اسلام کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تو دین کا محافظ ہے ہی، لیکن جو آگے بڑھے گا اللہ ان کو دین کی حفاظت کے لیے استعمال کریں گے۔ چوتھا کام جو خاص کر کرنا چاہیے آج کے حالات میں، جو نفرت بڑھائی جا رہی ہے، نفرت کے جذبات جو پیدا کیے جا رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے ہماری جو تاریخ ہے، یہاں کی اسلامی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ، اس کو بگاڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کی غلط ترجمانی کی جا رہی ہے، مسلم بادشاہوں پر غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر غلط جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ آج یہ ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے اور ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کو صحیح انداز میں پیش کرے۔ خاص طور پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں مسلمانوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، بلکہ غیر مسلموں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ ہم ان کی تحقیقات کو سامنے رکھ کر دلائل کی روشنی میں ان کے جھوٹ اور پروپیگنڈے کو سب کے سامنے پیش کریں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم جس طرح چاہیں اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، خالی رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے جو ہم کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے، اور یہ کام غیروں کے لیے بھی ضروری ہے اور اپنوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ افسوس یہ ہے غیروں نے اتنا پروپیگنڈا کیا جھوٹ کا، اتنا جھوٹ کو پھیلایا کہ ہم مسلمانوں میں سے بھی اکثریت یہ تسلیم کر چکی ہے کہ ہمارے مسلم بادشاہ غلط تھے، انہوں نے غلط کیا، وہ تسلیم کر چکے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے ان کو صحیح سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک مثال دیکھیے، بابری مسجد کے سلسلے میں سال ہر سال سے پروپیگنڈا چلا کہ مسلمانوں نے اس کو توڑ کر وہاں پر مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کتنے سال ہر سال تک عدالت میں وہ فیصلہ چلتا رہا۔ اگر ایک پروف بھی ان کو ملتا تب کہ وہ غیروں کے حق میں فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن ایک پروف بھی ان کو نہیں ملا، بلکہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہاں مندر ہونے کے کوئی آثار نہیں ہے، یہاں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، ایک ثبوت بھی نہیں مل سکا، اور جو مسجد توڑی گئی یہ غلط کام ہوا، یہ سپریم کورٹ کو اقرار کرنا پڑا۔ ایک بات کو 100 سال کی محنت سے وہ ثابت نہیں کر سکے تو پھر کیا ثابت کر سکتے ہیں؟ وہ مجرم ہم ہیں، ہم نے صحیح تاریخ ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج اس کا موقع بھی ہے اور آج کے زمانے کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ ہم اپنی صحیح تاریخ کو صحیح انداز میں اور دلائل کی روشنی میں غیروں کے سامنے بھی پیش کریں اور اپنی نئی نسل کو بھی اس سے واقف کرانے کی کوشش کریں، تاکہ اعتماد بحال ہو جائے اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے خود اعتمادی ان کے اندر پیدا ہو، اور پھر سب سے بڑی جو چیز ہے اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، دین کی روشنی میں آگے بڑھیں۔ ایسے وقت میں جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی جائے گی، اللہ کے لیے اپنے جذبات میں آ کر اسلام اور مسلمانوں پر بربادی کو مت لائیے، اللہ کے لیے جذبات میں آ کر اسلام اور مسلمانوں کی غلط ترجمانی نہ کیجیے۔ ہمارے علماء موجود ہیں، ہمارے ذمہ داران موجود ہیں، ہم سے زیادہ دین کی ان پر نظر ہے، ہم سے زیادہ دین سے ان کو محبت ہے، ہم سے زیادہ وہ کرتے ہیں، اس لیے وہ جو فیصلہ کرے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اپنی مرضی سے ہمیں کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے، بھلے آہستہ کام ہو، تاخیر سے اچھی نچائی جائے، لیکن صحیح طریقے پر چلنا چاہیے۔ اللہ نے کہا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، شریعت کو سامنے رکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنی منمانی اپنے جذبات پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے۔ ایسے حالات میں شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے یہ علماء کو معلوم ہے، اس کے مطابق علماء ہماری رہبری کر رہے ہیں، پھر ہمیں جذبات پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اپنے مقدور پر جو دین پر عمل کرنے اور دین کو فروغ دینے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔